کہ اگر اس ملک میری نااہلی ہو جاتی ہے تو یہ بہت کم قیمت ہے اس پاکستان سے کرپشن کی. مجھے خواجہ اسد سے تکلیف کیوں ہے؟ گالی دو عمران کو دو. جی انہوں نے پاکستان الیکشن لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے. جدہ ایئرپورٹ پہ تو چاند نظر آ گیا. اچھا 14 گھنٹے میری فلائٹ اس لیے ڈیلے کی گئی کہ عرب شیخوں کے جہاز اڑ رہے تھے. کوئی بحران جا رہا تھا, کوئی مصر جا رہا تھا, کوئی بیروت جا رہا تھا, کوئی کہیں جا رہا تھا, کوئی کہیں. یہ شہزادے ہیں بھائی, انہیں اقامہ چاہیے وہاں پر. لندن کی سڑکوں پہ کیمرہ لے کے گھومو, دبئی میں کیمرہ لے کے گھومو, آپ کو ایک ایک آدمی بتائے گا پاکستان سے گیا ہوا کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ یہاں پر ٹرانسفر کیا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں پاکستان کو جنہوں نے اجاڑ کے دبئی آباد کیا ہے. کیا عمران خان نائل ہو سکتے ہیں جی؟ اس منی ٹریل نہیں, نہ دینے کی صورت میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا پوری اس بات پہ تمیز کرتی ہے کہ اس ملک سے, ان کے ملک سے پیسہ لے کے باہر کون گیا اور ان کے ملک میں پیسہ لے کے کون ہے. آج اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے, دیکھیں میری بات سنیں, میں اور آپ ایک انڈیویجول لیول پہ ایک گھر بناتے ہیں. دنیا پوری میں ایک گھر ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کرتے ہیں کہ پرسنل چیز ہے. چھوٹا بنائے بڑا بنائے یہ اس کی اپنی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ٹیکس ایگزمپشن ہوتی ہے, بڑا بنائے تو دیا جاتا ہے. ٹھیک. ایک چیز, پاکستان کی 60% آمدنی ریمیٹنسز پہ کام کرتی ہے. میں گھر بناتا ہوں, اس طرح میں نے بھائی سے قرضہ لیا ہو, میں نے کسی اور دوست سے قرضہ لیا ہو, اور میں آج بتاتا ہوں کہ میں نے قرضہ لیا تھا اپنے گھر کو مکمل کرنے. اسی ٹیلی ویژن سے میں نے 4 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لی تھی جو میں نے ایسا ایسا پے کی. ٹھیک بالکل ٹھیک, وہ تو ریکارڈ میں تھا, لیکن میں نے جو اپنے دوستوں سے قرضہ لیا تھا وہ تو میں نے ایسا ایسا پے کی. یہ انڈیویجول ہوتے ہیں, اس کی ریکارڈ رکھے بھی جاتے ہیں, نہیں بھی رکھے جاتے, چار بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی کہ اگر آپ یہ تمیز ختم کر دیں گے تو آپ سب سے پہلے ان پاکستانی لوگوں کے لیے ایک تھریٹ بنائیں گے کہ آئندہ اگر تم نے پاکستان پیسہ لے کے آئے تو تمہارے پیچھے ہم نیب لگا دیں گے, تمہارے پیچھے ہم سپریم کورٹ لگا دیں گے. تمہارے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن کرتے وقت. یہ سپریم کورٹ جو ہے, دیکھیں سپریم کورٹ انصاف کے, میں ایک سیکنڈ سن لیں, بات کمپلیٹ ہے. سپریم کورٹ انصاف کے اس سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے جہاں اس کو چوری کے پیٹرن میں بھی فرق کرنا پڑے گا. پبل بات ہے کہ چوری ہے نہیں, ہوتی نہیں, بنتی نہیں ہے, مجھے اندازہ ہے ان چیزوں کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا پڑے. اور مجھے عمران خان کا وہ فکرہ جو ہے سچی بات ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیس کرنے والا کون ہے. نہیں, کیس کرنے کو چھوڑ دو, جو مرضی ہے اس کو میں چھوڑ دیں کیس کرنے. لیکن ایک چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس نے یہ کی ہے, اس نے کہا تھا کہ اگر یہ فکرہ نواز شریف نہیں کہہ سکتا, اس کے لیے حوصلے کی بات ہوتی ہے, بڑا فکرہ یہ حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ اگر اس ملک میری نااہلی ہو جاتی ہے تو یہ بہت کم قیمت ہے اس پاکستان سے کرپشن کے. یہ نواز شریف اگلے 10 سال میرا چیلنج ہے نہیں کہے گا. رائٹ. اچھا, اور یہ سب اب کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, مختصراً بتائیے گا. اس لیے کہ بہت زیادہ رسی پہ تنی ہوئی ہے یہ خلقت. اور 2 چیزیں ہیں جو آج میں یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ بہت ہے دی لیگل ایشوز. اس وقت بہت بڑی ایک جنگ ہے اور کنفیوژن ہے کہ جو ہر لائر نے پھیلائی ہوئی ہے, اور سلمان اکرم راجہ نے کہ یہی بینچ ہے جو فیصلہ کرے گا. 3 رکنی یا 5 رکنی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. اچھا, سپریم کورٹ نے ایک 5 رکنی بینچ بنایا. جی, ان میں سے 5 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ کیا جس میں 2 نے کہا کہ ہم یہ مکمل فیصلہ ہے ہمارا, 3 نے کہا ہمارا ہاف فیصلہ ہے. جی, اب وہ 3 جب پورا اپنا فیصلہ مکمل کریں گے آفٹر GAT تو will become 5 بینچ. سپریم کورٹ کو جلد از جلد یہ اعلان کر لینا چاہیے, اس قوم کو کنفیوژن سے نکالے کہ یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ کرے گا یا 3 رکنی امپلیمنٹیشن بینچ کرے گا. سپریم کورٹ کو جلد از جلد فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ قوم میں کنفیوژن, اور اس کو ہوتا کیا ہے, یہ جب تک یہ کنفیوژن قائم رہے گی یہ چیچو چانچا ہوتا رہے گا. اور یہ جو جس طرح کے, کیونکہ ظاہر بات ہے نون لیگ کا ایک کمال بات یہ ہے اس پورے GAT کے اندر کہ انہوں نے ایک میرٹ پہ گفتگو نہیں کی, صرف کانسٹیٹیوشنل یہ تو وہ تو فلاں یہ ادھر ادھر سے نکالیں. میں درخواست کرتا ہوں یہ جو بینچ تشکیل دینا ہے تو دے دیں اور بتا دیں کہ یہ بینچ ہوگا, یہ فیصلہ کرے گا, اور کب کرے گا وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹرینڈ سیٹر امنگ دا پلیئرز کہ ویلفیئر کیا ہوتی ہے. انڈیڈ. 3rd چیز, پاکستان کی ہزاروں ماؤں کے لیے ایک سمبولک ایکسپریشن کہ اپنی ماں کے مرنے کے اوپر اس کا نام زندہ رکھا جا سکتا ہے. اتنا بڑا ہاسپٹل کسی اور میں. جی, آج
पाकिस्तान का नवाशी से लेकर जरदारी तक और जरदारी से लेकर इवन सिराजुल हक तक आज भीख मांगने चले तो उस तरह का अस्पताल नहीं बना सकते। मुझे ख्वाजा आसिफ से तकलीफ क्यों है? गाली दो इमरान को दो जी, तुम उसकी वेलफेयर एक्टिविटी में क्यों घुसते हो? तुम दो जो मर्जी करो, लेकिन इस तरफ क्यों आते हो? तुम इस पाकिस्तान के लोगों के दिलों से ये तस्वर ही खत्म कर देना चाहते हो कि वेलफेयर एक्टिविटी भी कोई चीज होती है। और तुम्हें पता है सबको, ये आज से बात नहीं चल रही। जिस दिन से वो शख्स इस पॉलिटिक्स में आया है, कभी प्लॉट तुमने ले लिया था और फिर मुंह की खानी पड़ी। वो प्लॉट उसने शौकत खानम को दे दिया था। वो प्लॉट आपने दिया था उसको जब वो क्रिकेट का मैच, किसको नहीं, सबको दिया था। आप तो प्लॉट देने के बादशाह थे। आपकी अगर फाइलें निकाली जाएंगी एलडीए की तो आपको पता चलेगा किस किस। ये वो सियासतदान हैं कि दुबई का अकामा क्यों लिया जाता है। दुबई वहां सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, दुबई वहां आपके लिए एक रिफ्यूज है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सैर करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने शॉपिंग करनी हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने मसाज कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी के अंदर कोई ट्रीटमेंट कराना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने घर खरीदना हो तो दुबई जाते हैं, जिन्होंने कंपनी बनानी हो तो दुबई जाते हैं। 3-3 हजार रुपए और 5-5 हजार रुपए और 10-10 हजार रुपए पे वो लोग जाके वहां नौकरी करते हैं। एक एक कमरे में 6-6 लोग रहते हैं। ज्यादा सर, 10-10 12-12 लोग भी रहते हैं। ये ख्वाजा आसिफ जो वहां का अकामा अपनी कंसल्टेंसी की बुनियाद पर लहराता है, इसको पता है सियालकोट से कितने लोग वहां गए हुए हैं और उनकी हालत क्या है। नवाज शरीफ साहब को पता है वो वहां जाके जो मिल उन्होंने कायम की थी, क्या उस मिल के में यहां होती तो पाकिस्तान में मजदूर ना आते? कभी जाकर देखो और जद्दा की सड़कों पे घूमो, एक एक बंदा आपको बताएगा किस बंदे की कौन कौन सी जायदाद है। हम पाकिस्तान में नहीं बता सकते इसलिए कि हमें पता, हम यहां कहते हैं जी सबूत दो, लेकिन बाजार में कैमरा लेके घूमो, लंदन की सड़कों पे कैमरा लेके घूमो, दुबई में कैमरा लेके घूमो, आपको एक एक आदमी बताएगा पाकिस्तान से गया हुआ कि इन लोगों ने कितना पैसा यहां पर ट्रांसफर किया है। मेरे मुल्क से लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये पहले वहां सरमाया की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं, वहां अपने होटल बनाते हैं, वहां अपनी तायुश का सामान पैदा करते हैं और वहां अकामा लेते हैं। अकामा किस लिए होता है कि मैं जब जाऊं तो मुझे कोई वीजे की जरूरत ना पड़े, हैसल फ्री हो जाए चीजें। मुझे मैं जब चाहूं टिकट कटाऊं, सीधा वहां अकामा दिखाऊं, अंदर अकामा दिखाऊं, बाहर अकामा दिखाऊं, अंदर। मुझे इस बात की जरूरत ना पड़े कि मैं जनाब किसी को कहूं कि प्लीज अरेंज वीजा। आपको पता है कि जो दुबई का वीजा है एम्बेसी थोड़ी देती है जी। दुबई का वीजा वहां पर एक बंदा रेजिडेंट जो है वो आपको सपोर्ट करता है या स्पॉन्सर करता है, वो आपको वहां पर आकर वीजा लेके देता है और वो वीजा आपको यहां पर फैक्स में आता है।